ساتھ امام حسین جب صبح ہوئی میدان قیامت لگ گیا. امام حسین کے تھوڑے سے ساتھی، اس میں 32 سوار تھے اور 40 پیادہ سپاہی تھے. امام حسین کے یہاں امام حسین کے شہزادے علی اکبر نے اذان دی اور نماز ہوئی. وہ کیسی اذانیں تھیں، وہ کیسی نمازیں تھیں. نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز حق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. نماز حق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں. امام حسین کے اصحاب نے اور لشکر امام حسین نے تلواروں کے سائے میں نماز ادا کی. اور جب میدان قیامت لگ گیا، میدان میں امام حسین کی فوج کھڑی ہو گئی. امام حسین نے سب کو اپنی اپنی جگہ کھڑا کر دیا تو امام حسین اپنے رب سے مخاطب ہو گئے، اپنے اللہ سے مخاطب ہو گئے اور اللہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا اللہ، تیرے چند غلام تیرے نام کی عظمت اور تیرے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اے اللہ، میں تیری قسم کھاتا ہوں، اے مالک خلاق، حسین ایک زبردست امتحان دینے جا رہا ہے. تیری فضل و رحمت کے بغیر کامیابی ممکن نہیں. یا اللہ، مجھ پر فضل فرما. یا اللہ، تیرے محبوب تیرے لیے سر کٹانے آ گئے. یا اللہ، تیرے جانثار تیرے لیے اپنا سب کچھ لٹانے آ گئے ہیں. یا اللہ، اے الہی، اپنے محبوبوں کی، اپنے عاشقوں کی مدد فرما اور ہمارے لیے ان تاریک جگہوں پہ روشنی بن جا. امام حسین نے اپنے رب کے سامنے فریاد کی. کیا عظیم فریاد تھی، کیا عظیم بات تھی کہ امام حسین نے وہ کر کے دکھایا کہ ہم اگر فریاد کرتے ہیں تو صرف اپنے رب کے سامنے کرتے ہیں. ہم اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اپنے رب کے سامنے پھیلاتے ہیں. ہم کسی سے فریاد نہیں کرتے، کسی کے سامنے نہیں جھکتے سوائے اپنے پروردگار کے. امام حسین نے وہ منظر پیش کر کے دکھا دیا لا الہ الا اللہ کا. یزیدی فوج سامنے کھڑی تھی. سامنے کھڑی تھی. امام حسین نے اتمام حجت کے لیے ایک بار پھر سے خطبہ ارشاد فرمایا اور امام حسین نے پھر سے یزیدیوں کو مخاطب کیا. کیوں مخاطب کیا؟ اس لیے نہیں کہ وہ اپنی جان بچانا چاہتے تھے، اس لیے نہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو، اپنے اہل و عیال کو بچانا چاہتے تھے. نہیں، امام حسین آپ بھی چاہتے تھے کہ ان ظالموں کو جہنم سے نجات مل جائے، ان لعنتیوں کو اللہ تعالیٰ اس لعنت سے نکال لے، ان کو جہنم سے رہائی مل جائے. امام حسین اس رحمت للعالمین کے نواسے تھے، اس لیے وہ رحمت بلا رہی تھی، یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ. لیکن امام حسین نے جو خطبہ آخری ارشاد فرمایا، امام حسین نے کہا کہ میں اتمام حجت کرنا چاہتا ہوں، اتمام حجت کرنا چاہتا ہوں کہ تم کس کس خلاف جنگ کر رہے ہو، تم کس کے خلاف اپنے تیر و تلوار کو استعمال کر رہے ہو. تم اپنی آنکھوں کو کھولو، میں اسی کا نواسا ہوں جس نے تمہیں اسلام دیا، جس نے تمہیں دین دیا، جس نے تمہیں مسجدیں دیں، جس نے تمہیں قرآن دیا، جس نے تمہیں اللہ کی معرفت عطا فرمائی. تم آج اس کے اوپر تیر چلاتے ہو، اس کی جنگ کرنے کھڑے ہوئے ہو. تمہارا ایمان کہاں گیا؟ تمہاری
تمہارا اسلام کہاں گیا؟ تمہارے وہ وعدے کہاں گئے جو تم نے مجھ سے کیے تھے؟ تم نے ہی تو مجھے خط دے کے بلایا تھا۔ امام حسین نے یاد دلایا، ان کوفیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے کوفیوں، کیا تم نے اتنے سارے خطوط نہیں بھیجے تھے؟ ایک ایک کا نام لے کے بلایا کہ اے فلاں ابن فلاں، تم نے بھی مجھے خطوط بھیجا تھا، اے فلاں ابن فلاں، تم نے بھی خطوط بھیجے تھے، تم نے بھی خط بھیجا تھا، تمہارے بھی دستخط تھے۔ لیکن سب نے کہا ہم نہیں جانتے۔ یہ بے وفا لوگ جو خط بھیج کے محبت کا دعویٰ کر کے چھوڑ جاتے ہیں، کہا ہم نہیں جانتے، ہم نے تو نہیں بھیجا تھا۔ جھوٹے لوگ، بے وفا لوگ، مکار عیار لوگ۔ انہوں نے کہا، امام حسین نے کہا سچ بتاؤ، سچ بتاؤ، کیا تم امام حسین کو مجھے قتل کر کے کیا تم قیامت کے دن میرے نانا کے سامنے کھڑے ہو سکو گے؟ کیا تم اس خون حسین کے ساتھ قیامت کے دن اپنے دامن کو صاف کر سکو گے؟ کیا تم جنت کا دعویٰ کر سکو گے؟ کیا اس کے حقدار بن سکو گے جس کے نوجوانوں کا سردار مجھے بنایا گیا ہے؟ جس جنت کا سردار مجھے بنایا گیا ہے، کیا تم اس جنت میں جا سکو گے؟ تم مجھ سے جنگ کر رہے ہو، تم سراسر دین سے جنگ کر رہے ہو، تم سراسر اسلام سے جنگ کر رہے ہو۔ یہ بغاوت جان لو، حسین کی بغاوت نہیں، یہ حسین کی نہیں، یہ اصحاب حسین کی نہیں، یہ اسلام کی بغاوت ہے، یہ دین رسول کی بغاوت ہے، یہ دین خدا کی بغاوت ہے، یہ ایمان کی بغاوت ہے۔ لیکن جس کے اوپر ہدایت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ نے کہا جس کو سمن بکمن اومیون، جو بہرے اندھے ہو جائیں تو ان کو ہدایت کی بات نہ سمجھ آتی ہے، نہ دکھائی دیتی ہے، نہ ان کو کچھ راستہ نظر آتا ہے، ان کے لیے اتمام حجت ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ جہنمی ہے۔ ابن سعد نے پہلا تیر چلایا اور کہا کہ حسین یہ ساری باتیں چھوڑو، مقابلے کے لیے آؤ، اگر ہمت ہے تو مقابلے کے لیے آؤ۔ پہلا تیر چلا کے اس نے کہا کہ گواہ رہنا لوگوں، پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ ابن سعد کون تھا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کا لڑکا، ایک شریف باپ کا شقی بیٹا۔ وہ باپ سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے جنگ احد میں آقا کے سامنے کھڑے ہو کے خود اپنے جسم پہ تیر لیے تھے، جو آقا کے لیے اپنی جان لٹانے کے لیے تیار تھے، وہ سعد بن ابی وقاص، جنہوں نے آقا کی احد کی سرزمین پہ آقا کی ڈھال بن کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کا لڑکا اس کو ہدایت کی راہ نہ مل سکی، اس کو اسلام اور جنت کا راستہ نہ مل سکا۔ امام حسین نے سعد بن ابی وقاص کے لڑکے کو، ابن سعد کو کہا کہ اے شریف باپ کے بیٹے، کیا تمہیں یاد نہیں تمہارے باپ، تم تیر چلا کے یہ کہہ رہے ہو کہ پہلا تیر میں نے چلایا، اور تمہارے باپ ایسے تھے کہ وہ تیر کھاتے تھے میرے نانا جان کے لیے، ہمارے لیے وہ تیر کھایا کرتے تھے، ہمارے لیے وہ تلواروں کے زخم برداشت کیا کرتے تھے، انہوں نے جانیں لٹائی ہیں ہمارے لیے، قربان کیا ہے سب کچھ ہمارے لیے، اور آج تم ان کی اولاد ہو کے تمہیں کچھ نہ ملا، ان کی وراثت میں، ان کے ورثے میں سے، ان کی محبت میں سے تمہیں کوئی حصہ نہ مل سکا۔ یہ اپنا اپنا مقدر اور اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، صرف اولاد ہونے سے مل نہیں جاتا۔ امام حسین نے یہ دکھایا کہ صرف نواسا ہونے سے گدی نہیں مل جاتی، صرف نواسا ہونے سے عزت نہیں مل جاتی، نہیں،
نواسا جب رسول کا بنایا گیا تو ویسا ہی امتحان بھی لیا گیا، ویسا ہی قربانیاں بھی دی گئی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم نماز ادا کرو اور قربانی دو، تب اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ عطا ہوگا، تب کثرت عطا ہوگی، تب نعمتیں ملیں گی۔ امام حسین نے یہ کر کے دکھایا کہ اب نواسہ رسول ہوں تو دکھاتا ہوں کتنا بڑا امتحان اس میں دیا جاتا ہے، دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے میں دین کی حفاظت کرتا ہوں۔ صرف گدی پہ بیٹھ کے آرام نہیں، بلکہ بھوک پیاس برداشت کرنا، ہر آزمائش برداشت کرنا، ہر تکلیف برداشت کرنا۔ کون سی ایسی تکلیف ہے جو امام حسین کو نہ ہوئی ہو؟ امام حسین نے ساری تکلیفیں برداشت کی اور ساری تکلیفیں برداشت کر کے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس امتحان کے قابل سمجھا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے آل رسول سے یہ امتحان میں تو نے کامیابی عطا کی، تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں اس عظیم امتحان کے لیے چن لیا۔ اسی لیے سیدہ زینب نے کیا کہا تھا کربلا کے بعد؟ کہا کہ مجھے کچھ نہیں نظر آتا سوائے اللہ کی خوبصورتی کے، کچھ نہیں نظر آتا۔ جو بڑے کے اولاد ہوتے ہیں، جو وہ ہوتے ہیں جو ان بڑے کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ امام حسین کو آقا نے بار بار آ کے خواب میں یہ بتایا کہ حسین تمہیں امتحان دینا ہے، حسین ہم نے تمہیں اپنے کاندھے پہ اسی لیے بیٹھایا تھا کہ تمہیں نیزے کی سواری کرنی ہے، حسین میں نے اپنی زبان اس لیے چسائی تھی کہ تمہیں پیاس برداشت کرنی ہے، حسین میں اسی لیے تمہیں کوئی تکلیف ہوتی تھی تو میں برداشت نہ کرتا تھا، ساری تکلیفوں سے تمہیں بچایا اس لیے کہ تمہیں اللہ کے دین کے لیے قربان ہونا ہے۔ حسین تمہیں اس لیے پالا، اس لیے محبت دی کہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، تمہیں اللہ کے لیے فدا کرنا ہے۔ یہ امام حسین کا پیغام ہے۔ اور ایک طرف ابن سعد کہ ان کا لڑکا ہو کے بھی ان کے راستے پہ نہیں چلا اور دنیا داری میں چلا گیا، دنیا کے لیے امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، دنیا کے لیے امام حسین سے لڑنے آ گیا، دنیا کے لیے امام حسین کی طرف تیر چلا دی۔ اصحاب حسین کو کربلا کے میدان کو خون سے رنگین کر دیا آل رسول کے، ان کا بیٹا ہو کے بھی اسے کوئی فیض نہ مل سکا، اس لیے کیونکہ وہ ان کے نقش قدم پہ نہ چلا، ان کی بتائی ہوئی ہدایتوں پہ نہ چلا، ان کے چلے ہوئے راستے کو اپنی منزل نہیں بنائی، بلکہ دنیا کو، ہوس دنیا کی طرف زیادہ متوجہ ہو گیا۔ لعنت ہوئی اس کے اوپر، اس وقت بھی آج تک اور قیامت تک لعنت ابن سعد اور اس کے لشکر پر۔ لیکن اتمام حجت امام حسین نے جو کیا کسی نے نہیں مانا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کی قسمت پلٹنا چاہے، جس کو بدلنا چاہے، ہر کوئی اپنی جگہ پہ کھڑا رہا ملعون بن کے، لیکن حضرت حر گھوڑے پہ کبھی ادھر پلٹتے کبھی ادھر پلٹتے، کبھی گھوڑا آگے لے کے جاتے کبھی پیچھے لے کے جاتے، پریشان حال لگ رہے تھے حر، چہرے پہ پریشانی کے آثار نظر آنے لگے، الجھن ہونے لگی، بےتابی ہونے لگی، کبھی گھوڑا آگے لے کے جاتے کبھی پیچھے لے کے آتے۔ حر کے ساتھیوں نے کہا کہ حر کیا ہوا، تم ڈر گئے حسین کی بات سے ڈر گئے کیا؟ امام حسین کا خطبہ سن کے حر کو بے چینی ہونے لگی، جس کو اللہ لے آنا چاہے ہدایت کی طرف اسے جہنم سے نکال لیتا ہے۔ حر نے، یاد رکھیں، حر نے کوفے میں سب نے خط بھیجے تھے، بڑے بڑے سرداروں نے خط بھیجے تھے، لیکن ان خط میں حر نے خط نہیں بھیجا تھا، نہ کس حر نے ایک خط پہ بھی اپنے دستخط بھی نہیں کیے تھے۔ لیکن محبت لکھنے سے نہیں ہوتی،
محبت دعوے سے نہیں ہوتی، محبت دل کے اندر ہوتی ہے۔ دعویٰ نہیں کیا تھا حر نے، لیکن محبت جو تھی، اللہ کی جو محبت تھی، وہ کھینچ کے لے کے آ گئی۔ حضرت حر نے کہا کہ میں ایک طرف جہنم دیکھ رہا ہوں، ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں جنت کی طرف جاؤں کہ جہنم میں رہ جاؤں، اور میں یہ ارادہ کرتا ہوں، میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب میں جنت کی طرف جاؤں گا۔ ہاں مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ کے غضب سے، ہاں مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ کے عذاب سے، ہاں مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ کے اس غضب سے جو قیامت کے دن اور جو اس دنیا میں میرے اوپر ٹوٹے گا اگر میں نے ان سے جنگ کی، اس غضب سے، اس ناراضگی سے جو میرے آقا مجھ سے ہوں گے، اور کبھی مجھے معاف نہیں کیا جائے گا اگر میں نے ان کے نواسے کو تکلیف دی، ان کے اوپر، ان کے خلاف اپنے تلواروں کو استعمال کیا۔ ہرگز ہرگز مجھے جنت نصیب نہیں ہوگی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جنت مجھے بلا رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے ہدایت مجھے بلا رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے اللہ مجھ پہ کرم کرنا چاہتا ہے۔ حضرت حر نے گھوڑا دوڑایا اور گھوڑے میں ایڑ لگائی اور ابن سعد کے پاس سے گزرتے ہوئے کہا، اے ابن سعد، خدا کا خوف کر، جہنم کی آگ سے ڈر جو حسین کے قتل کے عوض تجھے ملے گی۔ اب بھی وقت ہے ابن سعد، نواسہ رسول کے پاؤں پڑ اور میری طرف دیکھ، میں تمہارا ساتھ چھوڑ کے حسین کی طرف جا رہا ہوں، جنت کی خواہش ہے تو میرے ساتھ آ جا۔ اے ابن سعد دیکھ، میں دنیا کو ٹھکرا کے آخرت کی طرف جا رہا ہوں، میں دنیا کو ٹھکرا کے، دنیا کے نیچے مال کو ٹھکرا کے آخرت کے اعلیٰ مال کی طرف جا رہا ہوں۔ اے ابن سعد، اے ابن سعد، میں تجھے بھی کہتا ہوں، چھوڑ دے اس دنیا کی محبت کو، نکال دے اپنے دل سے اور آ جا حسین کی طرف، آ جا جنت کی طرف۔ لیکن ابن سعد نے کہا کہ تم ڈر گئے ہو تو چلے جاؤ، مجھے نہیں جانا۔ ہدایت کا دروازہ بند۔ حر نے گھوڑا دوڑایا اور سیدھا امام حسین کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے۔ امام حسین کے سامنے جا کے کہا، حضور بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے ہی آپ کو یہاں تک لانے پہ مجبور کیا، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اللہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے رب، کتنا کریم ہے اس رب کا محبوب، اور کتنا کریم ہے اس محبوب کا نواسہ حسین۔ امام حسین نے کہا، حر تمہیں معافی عطا ہو جائے گی۔ حر نے کہا، آپ کریم ہیں، آپ کریم ابن کریم ہیں، مجھ پہ کرم فرما دیں۔ نواسہ رسول نے کہا، حر ہم تمہیں سب کچھ تمہاری خطا معاف کرتے ہیں، اللہ بھی تمہاری خطا کو معاف کرے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چن لیا اور آج سے تم میرے ویسے ہی محبوب ہو جیسے میرا عباس مجھے محبوب ہے۔ یہ ہے اللہ کا کرم، جس پہ چاہے لے، جس کو چاہے محبت کے لاکھ دعوے کے بعد اٹھا کے ہٹا دے، اور جس کو چاہے دشمن کی فوج سے نکال کے آپ کی طرف کر دے، نکال کے ہدایت کی طرف کر دے، نکال کے اللہ کے راستے پہ لگا دے، نکال کے نعمت عطا کر دے۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ دوسرے دن، اس دن پھر جنگ شروع ہوئی۔ امام حسین کے ایک ایک اصحاب جاتے اور جان نثاری کا عظیم مظاہرہ پیش کرتے۔ ہر کوئی امام حسین کے لیے اپنی جان لٹاتا، امام حسین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتا، اور اپنی جانیں لٹا کے امام حسین کے قدموں میں آ کے گرتا۔ زہیر بن قین گئے، مسلم بن عقیل کے بھائی شہید ہوئے، زہیر بن قین بھی شہید ہوئے۔
عظیم جانثاری کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے زہیر بن قین شہید ہوئے، اور ہر کوئی جا جا کے شہید ہوتا، جام شہادت نوش کر کے امام حسین کے قدموں میں اپنی جانیں نچھاور کرتا۔ اس طریقے سے جنگ کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں امام حسین کے نقش قدم پہ اور امام حسین کے اصحاب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ محبت میں استقامت، اللہ اور اس کے رسول کے محبت میں ڈٹ جانا، اس محبت میں ہمیں طاقت عطا فرمائے، ہمیں چٹان بنا دے اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ ہمارے دل میں ایسی محبت ہو جائے کہ ہم دنیا سے نہ ڈریں، ہم ڈریں تو صرف ایک اللہ سے ڈریں، صرف اللہ اور اس کے رسول سے ڈریں۔ ہمارے دل میں محبت ہو تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی اور اس کے محبوبوں کی محبت ہو، اور کوئی جگہ نہ لے سکے۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ کرم فرمائے، ہمارے اس ذکر کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔